یہ آئینہ ہے، اس آئینے کے اندر کچھ دیکھنا ہے ہمیں. ہم یہ دیکھیں کہ آج پوری دنیا کے اندر دو طبقے آباد ہیں. ایک جو معتقد ہیں، دیندار ہیں، مومن ہیں اور نظریہ امامت و ولایت کو مانتے ہیں اور منتظر امام ہیں، یہ ایک گروہ ہے. اور ایک گروہ وہ ہے جو نہیں مانتے، تسلیم ہی نہیں کرتے، کہ دیندار ہی نہیں ہیں، ان کے پاس تعلیمات ہی نہیں ہیں، دین کی کتابیں ہی نہیں ہیں، نبیوں کا ورثہ نہیں ہے، آئمہ کی تعلیمات نہیں ہیں، اہل بیت کا کچھ ہے نہیں ہے، ترکہ نہیں ہے ان کے پاس. ابھی بھی دو گروہ ہیں، یعنی وہی یثرب کے اندر دو. یثرب آپ پوری دنیا کو سمجھ لیں اور اس میں دو قسم کے لوگ آبادہ ہیں. ایک اوس و خزرج ہیں جن کا کوئی دین نہیں ہے، کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، کوئی معلم نہیں آیا، کسی نبی کے پیروکار نہیں ہے، بلکہ خود سے بت پرست ہیں، خود سے بت پرستی شروع کی ہوئی ہے. اور ایک وہ ہیں جو نسل اندر نسل دیندار چلے آ رہے ہیں، مذہبی چلے آ رہے ہیں، انبیاء سے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے، آسمانی کتابیں ان کے گھروں کے اندر موجود ہیں، علماء ان کے پاس ہیں اور دین جانتے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں اور جذبہ دینی بھی یہ رکھتے ہیں. اب اتفاق کیا ہوتا ہے اس یثرب میں، اس یثرب میں اور اس یثرب میں؟ اتفاق کیا رونما ہوتا ہے؟ اتفاق یہ رونما ہوتا ہے کہ وہ نبی خاتم تشریف لے آتے ہیں، مکہ میں مبعوث ہوتے ہیں، ہجرت کر کے یثرب آ جاتے ہیں جہاں یہ مذہبی دیندار پہلے سے منتظر تھے. انہوں نے بھی سنا ہوا تھا کہ مکہ میں نبوت کا دعویٰ کرنے والی ہستی پیدا ہوئے ہیں، لیکن زحمت نہیں کی کہ یہ جائیں جا کر استقبال کریں کہ آپ آئیے، ہم تو آپ ہی کے لیے آئے ہوئے تھے، ہم ہیں اصل منتظر آپ کے. یہ نہیں جاتے، پہل نہیں کرتے. اوس و خزرج کا ایک وفد جاتا ہے. اوس و خزرج جو کسی دین کو نہیں مانتے، دنیا دار ہیں، دنیا پرست ہیں اور جاہلیت کی تہذیب کے خوگر ہیں، بتوں کو خدا مانتے ہیں اور لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، قبائلی طور طریقہ ہے ان کا نافہم ہے، کوئی عالم فاضل ان کے اندر موجود نہیں ہے، دنیاوی جھگڑوں سے تنگ آ گئے ہیں. اور اب انہوں نے سنا ہے کہ ایک انقلابی پیغام، انقلاب کی آواز اٹھی ہے مکہ سے. یہ پہلے سے انبیاء کی تعلیمات سے بہرہ مند تھے، پہلے سے ذہن بھرے ہوئے تھے ان کے دین کے تعلیمات سے، ان کے بالکل خالی تھے. وہ جو خالی دماغ تھے انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ جاہلیت کا تو ہم نے آبا و اجداد کا طور طریقہ دین تو ہم نے اپنایا ہوا ہے، لیکن اس میں دنیا ہی تباہ ہے، ہماری بدبختی ہی بدبختی ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، پسماندگی ہے، قسم پرسی ہے، دشمنی ہے، نفرت ہے، ویران زندگی ہے، یہ کوئی تسلی بخش زندگی نہیں ہے. تو اس سے ایک انقلابی آواز سنی ہے ہم نے مکہ سے کہ ایک انقلاب کی ندا وہاں شروع ہوئی ہے. تو ان میں تشویش پیدا ہوتی ہے کہ ہم جائیں، سنیں تو صحیح، کہتے کیا ہیں. وہ خود جاتے ہیں، جا کر پہلے سنتے ہیں، بات کو سن کے آگے واپس اپنے بڑوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہم نے سنا ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. پھر باقاعدہ وفد بناتے ہیں، وہ وفد رسول اللہ سے جا کے ملاقات کرتا ہے، خفیہ ملاقات، اور انہیں بتاتے ہیں کہ اس طرح سے ہماری جمعیت ہے وہاں پر اور اس جمعیت کی یہ صورتحال ہے اور ہماری یہ صورتحال ہے، آپ کا پیغام ہمیں نجات کا راستہ نظر آتا ہے. اسی طرح دو تین ملاقاتیں، چونکہ فاصلہ تھا مکہ اور مدینہ میں، اور انہوں نے مختلف بہانوں سے، کبھی تجارت کے بہانے، کبھی کس بہانے، یہ آتے اور آ کر حضور سے مل کے جاتے، اور آخر کار یہ فیصلہ کر لیتے ہیں یثرب کے بے دین مشرکین کہ اس انقلابی شخصیت کو یثرب کی دعوت دی جائے اور ان کی میزبانی کی جائے اور ان کا استقبال کیا جائے اور ان کا آئین اپنا لیا جائے. سمجھ میں آتا ہے ان کو، بے دینوں کو، مشرکوں کو سمجھ میں آتا ہے پیغام. اور وہ جو دیندار ہیں، مذہبی، نسل اندر نسل مذہبی ہیں، کتابیں ہیں جن کے پاس، سلسلے ہیں جن کے پاس، مدرسے ہیں جن کے، علماء ہیں جن کے، انہوں نے ان قرآن نے جو کہا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یعنی وہ فیس والے، معاوضے والے ان کے علماء، ثمن قلیل سے دین بیچنے والے، دین فروش، ان علماء کی پروردہ قوم تھی یہ. یعنی دین ان سے سنا ہوا تھا، انہوں نے اس طبقے سے، ان علماء سے، یہود کے راہب اور ہبر سے سنا ہوا تھا. ایسا دین انہوں نے ان کے ذہنوں میں ڈالا کہ جس کی خاطر آئے تھے، جس کے استقبال کے لیے آئے تھے، جسے اپنی کتابوں میں پڑھ کے آئے تھے، جس پر ایمان لینے میں سبقت لینا چاہتے تھے دوسروں پر، اب وہ آ بھی گئے ہیں. پہلے تو انہوں نے بلایا نہیں، رابطہ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا. وہ دوسروں کے بے دین گروہ جو تھا، انہوں نے توبہ کی، استغفار کی اور مسلمان ہوئے. انہوں نے تعاون کیا. انصار سب وہ بنے، اوس و خزرج انصار بنے. ایک بھی یہودی یا نصرانی انصار نہیں بنا، نہ مہاجر بنا نہ انصار. ایک نے بھی رسول اللہ کا ساتھ نہیں دیا. پوری تاریخ میں ان میں سے 3 مسلمان ہوئے اور تینوں نے خرابی کی دین کے اندر.
کل جمعیت میں سے 3 آدمی رسول اللہ کی طرف مائل ہوئے، لیکن وہ بھی دل سے نہیں ہوئے بلکہ کسی نقشے کے ساتھ مائل ہوئے۔ یہ یثرب کے جو تھے، کچھ باہر کے تھے جیسے نجران کے عیسائی تھے، یہ یثرب میں نہیں تھا، نجران یمن کے سرحد پر ہے، یا حبشہ سے تھے، حبشہ موجودہ ایتھوپیا، اس ایتھوپیا سے کچھ تھے، نجاشی کی قوم میں سے کچھ آئے تھے، وہ مسلمان ہوئے، لیکن یہ نہیں ہوئے، وہ یثرب میں آ کر آباد تھے جو شدت سے مذہبی تھے۔ اس تاریخ کو یہ قرآن کی آیات میں ہے، قرآن نے یہ واقعیت بیان کی ہے کہ یہ سارے لوگ جو پہلے سے آئے تھے کس کے لیے؟ یہ استفتاح کرتے تھے، استفتاح، الذین یستفتحون، استفتاح کرتے تھے، استفتاح یعنی فتح اور غلبے کی ڈینگیں مارتے تھے، اور بت پرستوں کو کہتے تھے ہمارے نبی خاتم کو آنے دو، پھر فتح ہماری ہوگی، نصرت ہماری ہوگی، غلبہ ہمارا ہوگا، آخر میں نظام ہمارا ہوگا، قبضہ ہمارا ہوگا۔ یہ خود فاتحین یا فتح کے احساس میں غرق تھے اور دوسروں کو ہمیشہ جتلاتے تھے کہ ہمارے نجات دینے والے، ہمارے رہنما آنے والے ہیں، اور اس کے بعد تمہارے بت اور بت پرستی ختم ہونے والے تھے۔ لیکن جب وہ رہنما آئے، سب سے بڑی چیز جو رسول اللہ کی دعوت کے مقابلے میں، تبلیغ کے مقابلے میں دینداروں کے اندر، بنی اسرائیل یہود اور نصارہ کے اندر آڑے آئی، وہ ان کی یہی محرف منحرف دینداری تھی، جن کے پاس نہ اصلی دین تھا نہ تحریف شدہ دین تھا، بالکل خالی تھے، انہوں نے مان لیا، سب نے مان لیا۔ چند ایک تھے ان میں سے منافق، لیکن انہوں نے بظاہر مانا، درپردہ نہیں مانا، چند ایک، عبداللہ ابن ابی یا اس طرح کے لوگوں میں سے، باقیوں نے تسلیم کیا۔ لیکن یہ جو مذہبی تھے، ایسا ٹیڑھا مذہب ان کے ذہنوں میں ٹھونسا ہوا تھا، ان کے علماء نے، فیس خور علماء نے اور فیس خور خطیبوں نے، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ رسول اللہ کو انکار کیا، ساتھ کہا کہ ہمیں پتہ ہے، چونکہ ہم پڑھے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ درست ہیں، یہ کہتے تھے، ساتھ کہتے تھے آپ نبی ہیں، چونکہ ساری علامتیں ہیں، شخصیت کی جو علامتیں ہماری کتابوں میں آپ کے بارے میں تھیں وہ ساری آپ میں پائی جاتی ہیں، پیغام کی جتنی علامتیں تھیں وہ ساری آپ میں پائی جاتی ہیں، اور خصوصیات جتنی ہماری کتابوں میں آپ کے متعلق تھیں کہ ایسے نبی آئیں گے، یہ پیغام دیں گے اور اس ماحول میں دیں گے، وہ سب نشانیاں آپ پر 100% منطبق ہیں، اور آپ ہیں نبی، لیکن ہم مانتے نہیں ہیں آپ کو، چند دلیلوں سے، وہ دلیلیں بھی انہوں نے پیش کی کہ ان دلیلوں سے ہم نہیں مانتے، چونکہ ہم اس کو مانتے ہیں جو ہماری قوم میں سے ہے، ہم اس کو مانتے ہیں جو فلاں جگہ سے پڑا ہوا، ہم اس کو مانتے ہیں جس پر یہ فرشتہ نازل ہوتا ہو، اس کو مانتے ہی نہیں جس پر جبریل نازل ہوتا ہو۔ ایک مشکل جو نہیں تھی رسول اللہ کے ساتھ، وہ حضرت جبریل کی وجہ سے تھی۔ یہود کو جبریل پسند نہیں، وہ کہتے ہیں یہ جتنے راز یہود کے فاش کیے ہیں یہ جبریل نے فاش کیے ہیں سارے، اگر یہ جبریل نہ ہوتا تو ہم اتنے رسوا نہ ہوتے، ہم اتنے خراب نہ ہوتے، لہٰذا وہ ڈھونڈتے تھے جبریل کہاں ہیں، پوچھتے بھی تھے کہ یہ روح القدس کہاں ہے، یسألونک عن الروح، روزانہ اگر پوچھتے تھے آج آنا ہے روح نے، روح القدس نے آنا ہے، کہاں تھے، پوچھتے تھے تاکہ کسی طرح گھیر کے اس کا کام تمام کر دیں اور راحت ہو جائے، نہ ان کی کوئی بات غیب کی پتہ چلے، نہ ان کی میٹنگیں کشف ہوں، نہ ان کے راز فاش ہوں، یہ آرام سے اپنی سازشیں کریں، روزانہ روح کی تلاش میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، نہیں کہو کہ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم قلیلا، وہ روح القدس تمہارے، یا سورہ بقرہ کے آغاز میں ہے کہ جو عدو ہے جبریل کا، عداوت جبریل قرآن کے اندر ذکر ہوئی ہے، یہ جو عدو ہیں جبریل کے عدو ہیں، کہ جبریل کیوں یہ باتیں بتاتے ہیں رسول اللہ کو آ کر۔ وہ کہتے تھے دوسرے ملائکہ جتنے بھی ہیں، حتیٰ وہ اسرائیل پر بھی راضی تھے کہ اسرائیل آئے، وہ ہمیں پسند ہیں، جبریل پسند نہیں۔ ایک وجہ مخالفت کی یہ تھی، یعنی منبع، رسول اللہ کے علم کا جو منبع تھا وہ نہیں تھا پسند، آج کی زبان میں کہیں حوضہ، جس حوضے سے پڑھے ہیں وہ نہیں پسند ہمیں، اس سے نہیں، جبریل کے ذریعے سے وحی جو آئے وہ نہیں پسند ہمیں، ہے ٹھیک ہے اللہ کا پیغام ہے، آپ نبی بھی ہیں۔ ایک یہ کہتے تھے کہ آپ بنی اسرائیل نہیں ہیں، ایک یہ کہتے تھے کہ ہمارا معاہدہ ہے، معاہدے کی وجہ سے آپ کو نہیں مان سکتے، عہد ہے ہمارا۔ قرآن کریم نے ایک ایک کر کے جھٹلایا ان کو کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب غلط ہے جتنی باتیں تم کرتے ہو۔ یہ اشارہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل جو متدین گروہ، دیندار لوگ، آسمانی کتابیں رکھنے والے، اور ادھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے آسمانی کتاب کا نام تک نہیں سنا ہوا تھا، اوس و خزرج، جب حقیقت آتی ہے، انقلاب نبوی آتا ہے، تو وہ جو بالکل بے دین ہیں
وہ سب ایمان لے آتے ہیں اور ناصر بن جاتے ہیں اور انصار بن جاتے ہیں رسول اللہ کے، اس دینی انقلابی نہضت کا ہراول دستہ بن جاتے ہیں، بلکہ سبقت لے جاتے ہیں دوسروں پر، اور یہ دیندار اسی طرح گمراہ آخر تک رہ کے بلکہ رسول اللہ کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ یہ قرآن نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ یہ تکرار ہوتا ہے۔ اگر آج امام عصر ظہور فرمائیں، ہمارا یہ خوف ہے کہ جنہوں نے بس سب سے پہلے امام عصر کے خلاف کون قیام کرے گا؟ یہ ملحد، کمیونسٹ، مغربی۔ نہ خیر، روایات میں بھی ہے کہ یہ نہیں کریں گے۔ وہ جن کے ذہنوں میں ٹیڑھا دین پڑا ہوا ہے وہ کریں گے، انہیں یقین ہوگا یہ امام وقت ہیں، لیکن پھر بھی مخالفت کریں گے اور قیام کریں گے، جنگ کریں گے، تسلیم نہیں ہوں گے۔ یہ آئینہ ہے، اس لیے کہا تھا کہ حاضر دماغی سے انسان سنے تو وہ جو بات کہی جاتی ہے اس سے آگے کی بات انسان خود سمجھ جاتا ہے، آئینہ دیکھ کر اگر چلے آتے ہیں۔ قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر، اور اگر یہ اس نبی پر اور قرآن پر یہ ایمان لے آتے، اس وقت یہ انہیں اپنا اولیاء نہ بناتے۔ لیکن یہ اکثر فاسق ہیں، یہ اہل کتاب۔ قرآن جب آئے گا یہ فاسق ہی نکلیں گے، یہ نہیں مانیں گے۔ پہلے انقلابی کتنے بنے ہوئے تھے، کتنے بڑے جوشیلے، اپنا علاقہ زرخیز چھوڑ کے نبی خاتم کے استقبال کے لیے آئے تھے، اور اس وقت تک کتنے قابل تحسین کہا جاتے، ماشاءاللہ کیا قوم ہے یہ، کیا جذبہ ہے یہ، کیا لوگ ہیں یہ، انہوں نے اللہ کے دین کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں۔ لیکن جب وقت آتا ہے تو رویہ ان کا کیا ہو جاتا ہے۔